ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اگر کہیں آئس کریم کھلانے لے جائے تو طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ بیوی کا غلام بن گیا. شوہر اپنی بیوی کو آئس کریم کھلانے کے لیے موٹر سائیکل پر بٹھا کر نہیں لے جا سکتا اور گرل فرینڈ کو بٹھا کر جہاں گھمانا چاہے گھما سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے. یہ اسلام نہیں، کفر ہے. یہ اسلام کے مقابلے میں ہم نے نیا دین بنایا ہے، نیا مذہب کھڑا کیا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں طلاقیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ غیرت کا تقاضا ہے، اور یہ جناب پشتوں میں کہتے ہیں دادا پختوں مسئلہ تھا، اور یہ ہے، اور یہ کوئی غیرت کا تقاضا نہیں ہے. یہ دین کے خلاف بغاوت ہے، یہ اسلام کے خلاف بغاوت ہے. عورت کو شریعت نے جو حقوق دیے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو آٹا لا کر اور جناب کھانا کھلا کے اور اس کو عید کے کپڑے دلا کے ہم نے اس کے حقوق ادا کر دیے. قیامت کے دن عورت کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا. یہ بات یاد رکھنا. دنیا میں اگر یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، قیامت میں اللہ معاف نہیں کرے گا. تو عورت کو اس طریقے سے انڈر ایسٹیمیٹ کرنا کہ وہ کوئی جانور ہے، معاذ اللہ، وہ کوئی الگ مخلوق ہے. اور شادی کا مقصد ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج کے بعد پورے گھر کے لیے روٹیاں پکانا، کھانا پکانا، سالن پکانا یہ بہو نہیں ہے، یہ بیوی نہیں ہے، یہ نوکرانی ہے. نوکرانی اتنا کام نہیں کرتی جتنا کام بہو کرتی ہے، جتنا کام آپ کے بیٹے کی بیوی کرتی ہے. نوکرانی سے لوگ پھر بھی خوش ہوتے ہیں، اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اس کو کپڑے دے دیتے ہیں. بہو سے دنیا میں کوئی خوش نہیں ہوتا. تو یہ کیوں ہے؟ اگر آپ ساس کو ایجوکیٹ کریں، آپ بہو کو ایجوکیٹ کریں، آپ خواتین کو ایجوکیٹ کریں، لڑکیوں کو ایجوکیٹ کریں، تو کم از کم ان کو اگر دین کے مسائل کا پتہ چلے گا، یہ تو یہ حرکتیں نہیں کریں گی نا. کم از کم کسی نہ کسی جگہ جا کے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. اور اگر ہم بس باتیں ہی کرتے رہیں، نعرے ہی لگاتے رہیں، جذباتی اور سطحی باتیں کرتے رہیں، تو کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی کے لیے ہمیں اسلام کی طرف آنا پڑے گا، دین کی طرف آنا پڑے گا، ایجوکیشن کی طرف آنا پڑے گا. اور سنجیدہ طریقے سے جو لوگ سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں ان کا دست و بازو بننا پڑے گا. میں آپ سے آخر میں یہ ایک گزارش کروں گا کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ادارہ دیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری کئی نشستیں ہوئی ہیں، ان کو اللہ نے جو سوچ دی ہے، میں بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں، عالمی سوچ کے مالک ہیں الحمدللہ. جو ان کا نظریہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے معاشرے میں کام کرنا ہے، تو آپ اس ادارے کو سپورٹ کریں، اس تعلیمی نظام کو سپورٹ کریں. جو لوگ معاشرے میں سنجیدہ کام کر رہے ہیں ان کے دست و بازو بنیں. جو لوگ الٹی سیدھی حرکتیں اور بس یہ نعرے وارے، اس سے ہٹ کے تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں. اگر تعلیم کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوں گے نا، ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. یہ میری گزارش ہے کہ آپ کے علاقے میں اتنا بڑا ادارہ موجود ہے اور اتنے بڑے ملک کے بڑے بڑے ادارے اس پر اعتماد کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ بھیج رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. اگر پھر بھی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو میرے خیال سے آپ پھر سنجیدہ نہیں ہیں. آپ پھر انہی نعروں میں خوش ہیں، اسی پاکستان میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اسی میں آپ خوش ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 20-30 سال بعد جا کے ہمارا معاشرہ بہتر ہو، ملک میں بہتری آئے، تو آپ کو اس طرح کے تعلیمی نظام کو سپورٹ کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.